گرینڈ فادر جو ہے وہ لیٹسٹ ماڈل، وہاں ابھی ایسی کوئی زیادہ خرابیاں نہیں آئی تھی، تو قریب قریب حدود تھیں حق کی، تو وہاں بھی ایسی باتیں ملتی ہیں. لہٰذا بدائع الفواد کے اندر، بدائع الفواد ابن قیم جوزیہ کی جو کتاب ہے اس میں اس نے اس بات کی وضاحت کی، باقاعدہ اس نے ہیڈنگ دیا کہ صلاۃ جو پڑھی جاتی ہے وہ تو غائبانہ صیغے سے ہے، سلام مخاطب ہے. اللہم صلی علیہ کا نہیں کہا جاتا، اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں ظاہر غیب کے حکم میں ہوتا ہے. لیکن سلام دیتے وقت یہ نہیں کہا جاتا السلام علی النبی، کہا جاتا السلام علیکا ایھا النبی. تو ابن قیم نے باقاعدہ بحث کی بڑی لمبی کہ سبب کیا ہے کہ صلاۃ تو غائبانہ ہے اور سلام حاضرانہ ہے. تو کہنے لگے کہ وجہ یہ ہے چونکہ وہاں شروع میں اللہم آ گیا ہے اور اس کے بعد صلی ہے، تو وہ خطاب کا ہے. تو اب عربی لینگویج کا تقاضا ہے کہ اگلے سیغے جو ہیں ان میں خطاب اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے ہونا چاہیے اور کسی ذات کے لیے یہاں خطاب نہیں ہونا چاہیے. لہذا اللہم صلی علیہ کا کہنے سے تو معنی یہ بنے گا کہ اللہ پر صلاۃ بھیجنی ہے. تو اس واسطے وہاں اب خطاب گرامر کی مجبوری کی وجہ سے ممکن نہیں رہا. لیکن السلام علیکا ایھا النبی، یہاں پر وہ کہتے ہیں جب تک خطاب نہیں ہوگا لذت پوری نہیں ہوگی. ابن قیم کا انداز سنو. ابن قیم نے اس مقام پر جس وقت اس بات کو پورے وثوق کے ساتھ بیان کیا، اما السلام علیہ فأتي بلفظ الحاضر المخاطب تنزیلا له منزلۃ المواجہۃ لحکمۃ بطیۃ جدا. ابن قیم کہنے لگے سلام جو بطور خطاب کیا جاتا ہے تو اس میں بڑی انوکھی حکمت ہے. وہی وہ کیا ہے؟ انہ صلی اللہ علیہ وسلم لما کان احب الی المؤمن من نفسہ التی بین جنبیہ، کہ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بندے کی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں، اور مومن ہوتا وہ ہے جسے سرکار جان سے بھی محبوب ہوں. تو پہلی بات ابن قیم نے یہ کہی کہ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر بندے کو اپنی جان سے بھی محبوب ہیں، وَأَوْلَى بِهِ مِنْهَا وَأَقْرَبْ، اور جان سے محبوب بھی ہیں اور قریبی بھی ہیں. یہ معنی اس پر بھی لوگ پھڈا ڈالتے ہیں النبی اولا بالمومنین میں کہ اقرب نہیں ہو سکتا. ابن قیم تو اقرب پر ہی ساری بنیاد بنا رہا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مومن کی جان سے پیارے بھی ہیں اور مومن کے لیے جان سے قریب بھی ہیں، جان سے قریب ہیں مومن کے لیے. تو کہتے ہیں جو اتنا قریب ہو اسے پھر دور سمجھ کے تو سلام نہیں دینا چاہیے. جو قریب ہو تو قریب کے لیے کیا کہا جاتا ہے؟ السلام علیکہ، جس سے تم ملاقات کرتے ہو السلام علیکم کہتے ہو تو وہ سامنے ہو اور تم کہتے ہو السلام علیہ تو یہ مطلب غلط ہو جائے گا. سامنے ہے تو سامنے کہو. ابن قیم کہتے ہیں ہر مومن یہ مانتا ہے کہ وہ مجھے جان سے محبوب بھی ہیں اور میرے یہ جان سے قریب بھی ہیں، تو جو جان سے قریب ہوں ان کو سلام غائبانہ نہیں حاضرانہ پیش کیا جاتا ہے. اور وکانت حقیقت ذہنیہ و مثال العلم موجودا فی قلبہ، بڑی تفصیل سے کہا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت ذہنیہ اور وجود علمی مومن کے دل میں ہوتا بحیث لا یغیب عنہ الا شخصہ، بظاہر وہ غیب ہے لیکن حقیقت میں دل میں موجود ہے. اور کہنے لگا شعر پیش کر کے مثالوں کا فی عینی و ذکروں کا فی فمی و مسوا کا فی قلبی فین تغیبو، کہ تمہاری مثال تو میری آنکھوں میں ہے، یعنی تمہاری تصویر. یہ کسی نے اپنے محبوب کے لیے کہا اور سب سے بڑے محبوب کے لیے یہ کہنا چاہیے مثالوں کا فی عینی، تمہارا منظر تو میری آنکھوں میں ہے اور ذکر تمہارا میری زبان پر ہے اور ٹھکانہ تمہارا دل میں ہے. تو میں تجھے غیب کہوں تو کیسے کہوں؟ فین تغیبو، پھر تو غیب کیسے ہے؟ تو غیب نہیں محبوب، تو حاضر ہے. تمہارا جلوہ میری نگاہ میں، تمہارا ذکر میری زبان پر، تمہارا ٹھکانہ میرا سینہ، تمہارا مدینہ، پھر تم غیب کیسے ہو؟ این تغیبو، تو پھر تم غیب نہیں ہو. اور جو غیب نہ ہو ان کو السلام علیکہ ایھا النبی کہا جاتا ہے. اس کو بیان کرتے ہوئے ابن قیم کے لفظ سنو، من کان بہذا الحال فہو الحاضر حقا. ابن قیم کہتے ہیں جو ایسا ہو وہ حاضر ہوتا ہے. فہو الحاضر. اب اس لحاظ سے بھی جو ہمارے اس لفظ پہ تنقید کرتے ہیں کہ تم حاضر کہہ کے سرکار کو توہین کرتے ہو، تو ہم ان کو آئینہ دکھانا چاہتے ہیں کہ حاضر ابن قیم نے بھی اس انداز میں کہا ہے فہو الحاضر حقا، کہنے حقیقی حاضر یہ ہیں
وغیرہ وان کان حاضرا للعیان فهو غیب عن الجنان. کہنے لگے جو باقی سامنے نظر آ رہے ہیں یہ تو غیب ہے، سرکار کے سوا جو بندے نظر آ رہے ہیں ابن کہتے ہیں یہ حقیقت میں غیب ہیں، حاضر نہیں ہیں، اور سرکار حقیقت میں بندے کے سامنے موجود ہے اور حاضر ہے. لہذا فکانا خطابہ، جو مسئلہ چھڑا تھا کہ علیکہ کیوں کہا جاتا ہے، فکانا خطابہ خطاب المواجہۃ، مواجہ وجہ چہرہ آمنے سامنے کی بات ہے تو پھر آپ سے خطاب مواجہت کا ہونا چاہیے، علیہ کا بولنا چاہیے. والحضور بالسلام علیہ، اور حاضر ہونے کی انداز کا سلام دینا چاہیے. اولا من سلام الغیبات، لہذا علیہ کے مقابلے میں علیہ کا کہنا یہ اولا ہے، کیونکہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب روح سے بندے کے لیے قریب ہیں اور حاضر ہیں حقیقی طور پر، تو ابن قیم کہنے لگے پھر ایسے محبوب علیہ السلام کو بطور خاص، وہ خاص مقام جو نماز کا ہے، وہاں پر علیہ کا کہتے ہوئے انہیں اپنی طرف سے سلام کا تحفہ پیش کرنا چاہیے. یہ تفصیلات اس میں مزید ہیں لیکن وقت میں گنجائش نہیں ہے. بدائع الفوائد کے صفحہ نمبر 287 پر یہ پوری تفصیل موجود ہے. اب حضرت امام بدر الدین عینی عمدۃ القاری میں انہوں نے اپنا ایک انداز پیش کیا اور وہ انداز بھی بڑا خوبصورت ہے. اب دیکھو یہ ائمہ ہیں پوری ملت اور شریعت کے اندر جن کا علم حدیث، فقہ، تصوف و طریقت سارے کے اندر بہت بڑا جن کا ایک ذخیرہ ہے خدمات کا، ان لوگوں کا کنٹریبیوشن جو ہے اس کے انداز سے اب دیکھیے کہ ان کے احسانات کہ انہوں نے ملت کی کتنی ہدایت کے لیے یہ سامان پیدا کیا ہے. عمدۃ القاری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 585 پر یہ حدیث شریف ہے. سوال کرتے ہیں مال حکمت فی العدول عن الغیبۃ الی الخطاب، حکمت کیا ہے کہ یہاں پر پہلے سلسلہ غیب کا تھا اور آگے اس کو خطاب میں بدل دیا گیا. کس طرح؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. اب پہلے اللہ کے لیے ذکر ہوا تو غیب سے، کیونکہ جو نام ہوتے ہیں یہ غیب کا معنی دیتے ہیں. یہ نہیں کہا التحیات لک کہ سارے قولی بدنی عبادتیں تیرے لیے ہیں، اللہ کا للہ تحیات ہے اللہ کے لیے. تو اس اسلوب کا تقاضا تھا کہ آگے ہوتا والسلام علی رسولہ، کہ سلام اس اللہ کے رسول پر، لیکن جو انداز تھا پہلے اس کو تبدیل کر دیا گیا، وہ غیب والا چھوڑ کے حاضر والا بنایا گیا. قیامت تک کے جو سربستہ راز تھے یہ سرکار سے سامنے حاضر تھے. اور پھر میں کہوں گا تیری نظر خارزار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی، اجاڑ نیندوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی. میرے ذہن کے فلک پر جو سوال چمکے تو میں نے دیکھا تیرے زمانے کی خاک ان کے جواب تحریر کر چکی تھی. یہ بھولے پھرتے ہیں، حاضر ہیں تو کیسے ہیں، ناظر ہیں تو کیسے ہیں. سرکار نے بطور خاص امت کو جو سیگا دیا، حالانکہ پیچھے انداز غیبانہ آ رہا تھا، اس کا تقاضا تھا علیہ ہوتا، کوئی حرج نہیں تھا. لیکن مسئلہ یہ بھی تو سامنے تھا کہ جب امتی تڑپیں گے اور ان سے پوچھا جائے گا کہ جن کو کا کہتے ہو، علیہ کا کہتے ہو، تو کہاں سے کہتے ہو؟ سرکار نے فرمایا ہم وہ انداز دیں گے اگرچہ مقام علیہ کا تھا مگر ہم علیہ کا بنا کے امت کی مشکل کو حل کر دیں گے. امام عینی نے سوال کیا وجہ کیا ہے کہ مقام غیب کا تھا، پیچھے غیب کی بات ہو رہی ہے، اسی انداز سے غیب سے السلام علیہ آ جاتا، لیکن کیوں علیہ کا بولا گیا؟ تو ان کی بات بھی بڑی عمدہ ہے. یہ جتنی بھی میں نے آپ کے سامنے باتیں، یعنی یہ تحقیقات جو ہمارے محققین کی ہیں، ان کو جب تم سن رہے ہو تو یقیناً تمہارا دل گواہی دیتا ہے کہ اگرچہ ہم اس پائے کے محقق تو نہیں ہیں مگر ایمان ہمارا بھی ایسا ہی ہے جو یہ پیش کر رہے ہیں کہ السلام علیکہ ایھا النبی کہتے وقت ہمارا عقیدہ یہ ہے جو ان لوگوں نے آج سے صدیوں قبل بیان کیا تھا. اب حضرت عینی کہتے ہیں ان المصلین لم استفتحوا باب الملکوت بالتحیات، اللہ کی تعریف کر کے جب انہوں نے ملکوت کے دروازے کھلوا لیے، التحیات للہ کہا تو ملکوت کے دروازے کھل گئے. اذن لہم بالدخول، تو اللہ کی طرف سے اجازت دے دی گئی کہ اب داخل ہو جاؤ. کہاں؟ فی حریم الحی الذی لا یموت، اس حی قیوم کے دربار میں کہ جو کبھی جس پہ موت نہیں آتی. دروازہ کھلا اور کہا اللہ کے دربار میں داخل ہو جاؤ. فقرت اعینہم بالمناجات، تو نمازیوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں کہ کتنے وارے نیارے ہیں، رب نے بلا کے اپنے دربار میں بٹھا دیا ہے، اللہ نے ہمیں اپنے دربار میں بلا لیا ہے. دروازہ کھلا، نمازی اللہ کے دربار میں حاضر ہوا، اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں اور اللہ سے مناجات اور سرگوشی کرنے لگا. جب سرگوشی کر رہا تھا نبہو
الا ان ذلک بواسطۃ النبی الرحمہ، کہ جو کچھ ملا ہے جن کے صدقے ملا ہے انہیں بھی تو دیکھو، جب تک نہ بکے تھے کوئی پوچھتا نہیں تھا، تم نے خرید کے ہمیں انمول کر دیا، کون دروازے کھولتا ہمارے لیے اور کون اپنی طرف سے ابر کرم برساتا۔ اب 90 نمازیوں کو متوجہ کیا گیا اس بات پر کہ جن کے وسیلے سے تمہیں یہ ملا ہے ان کے بارے میں بھی تو سوچو، نبی الرحمہ اور نبی البرکہ جو ہے ان کی مطابقت کی وجہ سے تمہیں یہ مرتبہ ملا ہے، لہذا فوراً ایک جذبہ پیدا ہوا کہ ان کو ہم بھول رہے ہیں جنہوں نے نماز دی تھی، جنہوں نے حاضری کا طریقہ دیا تھا، جن کے صدقے رب نے ہمیں اپنے دربار میں قبول کر لیا ہے۔ فَإِذَا الْتَفَتُوا، اچانک جب نمازی کی آنکھ اٹھی، فَإِذَا الْحَبِيبُ فِي حَرَمِ الْحَبِيبِ حَاضِرٌ، نظر آیا کہ اللہ کے دربار میں سرکار بیٹھے ہیں۔ الحبیب فی حرم الحبیب حاضر، الحبیب فی حرم الحبیب، دوسرے حبیب سے مراد رب کی ذات، پہلے حبیب سے مراد رب کے حبیب کی ذات۔ تو نمازی نے التفات کیا، تو یہ ایک ایمان بالغیب کا معاملہ ہے، یہ کیفیت اس کو رکھنی چاہیے۔ جب اس نے توجہ کی تو لگا، اذن اچانک اس نے التفات کی تو دیکھا اللہ تعالیٰ کا دربار ہے اور وہاں پر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے۔ جب سرکار نظر آئے فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ قَائِلِينَ السلام علیکَ أَيُّهَا النَّبِيُّ، سرکار کو جب رب کے دربار میں دیکھا تو اب دل نے کہا غائبانہ نہیں، سامنے بالمشافہ کہیں گے، السلام علیکَ أَيُّهَا النَّبِيُّ، محبوب تجھ پر رب کی سلامتی ہو۔ اب یہ کوئی مشرکین کا عقیدہ تھا، بدعتیوں کا عقیدہ تھا، جن کے خدمات حدیث پر دنیا ناز کرتی ہے، اور وہ اسلام کے وسیع ذخیرہ کے محافظ اور اسلام اقدار پر پہرا دینے والے امت کے عظیم علماء کی یہ لسٹ جو سینکڑوں نہیں ہزاروں تک پہنچنے والی ہے، انہوں نے جو دین محفوظ کر کے ہمیں دیا ہے ہم اس پر قائم ہیں، ہم نے اپنی طرف سے نہیں گھڑا، یہ شروع سے جو صراط مستقیم کا سلسلہ آ رہا ہے اسی پر ہم موجود ہیں۔ اب دیکھیے اینی کہنے لگے کہ یہ کتنا سنہری موقع ہے، بندے کو متوجہ کیا گیا کہ جن کے صدقے یہ تجھے عزت ملی ہے ان کی طرف توجہ کرو۔ فوراً نگاہ اٹھی تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ یہ مقام تشہد پر پہنچا ہوا فوراً اب دیکھتا ہے اور کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کے محبوب تجھ پر سلام پیش کر رہا ہوں۔ محتشم سامعین حضرات، اب یہاں پر ایک ان لوگوں کی طرف سے اہم اعتراض ہے، اس کو ابھی ذکر کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو ہم السلام علیکہ ایھا النبی کہتے تھے، فلما قبض علیہ السلام، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو پھر ہم نے کیا کہا السلام علی